دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و ڈیش ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ گدھا زردار بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ڈیش جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ نعمت ابدال و قطب و غوث و ولی آدمی ہوئے، ڈیش بھی آدمی ہوئے اور کفر کے بھرے۔ منکر حتیٰ کہ اپنے زہد و ڈیش کے زور سے خالق سے جا ملا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ ریاضت پگڑی بھی آدمی کی اتارے ہے آدمی، ڈیش کہ آدمی کو پکارے ہے آدمی۔ چلا کے اچھا بھی آدمی ہی کہاتا ہے اے نذیر، اور سب میں جو ڈیش ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ برا نذیر اکبر آبادی کو اردو ادب میں کس حیثیت سے شہرت حاصل ہے؟ عوامی شاعر۔ لفظ تیغ کا درست لغوی معنی کیا ہے؟ تلوار۔ پگڑی اتارنا شعری قواعد کی روح سے کیا ہے اور اس کا کیا مفہوم ہے؟ محاورہ ہے، اس کا معنی ذلیل و رسوا کرنا۔ نظم میں استعمال ہونے والے الفاظ ابدال، قطب، غوث اور ولی سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کے روحانی درجات۔ اشراف قواعد کی روح سے کس لفظ کی جمع ہے؟ شریف۔ زردار کا متضاد لفظ نظم کی روشنی میں کیا ہوگا؟ بے نوا۔ مخمس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں ڈیش مصرے ہوں۔ پانچ نظم آدمی نامہ کا بنیادی فکری نقطہ کیا ہے؟ انسانیت کی مختلف حالتیں اور تضادات۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ ولی محمد شداد نے زمین پر کیا بنا کر خدائی کا دعویٰ کیا تھا؟ باغ ارم، بہشت۔ فرعون کس ملک کا بادشاہ تھا جس کا عبرت ناک انجام ہوا؟ مصر۔ نذیر اکبر آبادی نے کس شہر میں اپنی زندگی کا زیادہ حصہ گزارا اور اسی نسبت سے اپنا تخلص رکھا؟ اکبر آباد، آگرہ۔ کشف و کرامات کا تعلق نظم میں کس طبقے سے جوڑا گیا ہے؟ درویشوں اور ولیوں سے۔ آدمی نامہ کی ہیئت کیا ہے؟
مخمس۔ عزیز طلبہ، آج کے اس لیکچر میں ہم نے جماعت دہم اردو کی تیسری نظم آدمی نامہ کے تمام لازمی اور امتحانی نقطہ نظر سے اہم سوالات حل کر لیے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے اگلے لیکچر میں ہم 10ویں جماعت کی چوتھی نظم نمود صبح کے MCQs کو آسان انداز پر حل کریں گے۔ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔